السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ انسانیت کو سب سے بڑا مذہب کہنے والوں سے میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے انسانیت بہت بڑی چیز ہے، ہیومینٹی بہت بڑی چیز ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ہمیشہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ریلیجن بعد میں انسانیت پہلے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، میں انہیں سے ہی پوچھتا ہوں کہ ابو جہل نے بھی بڑے حاجیوں کو کھانے کھلائے تھے، حاجیوں کی مہمان نوازی کی تھی، لیکن ابو جہل جنتی بن سکا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ابو جہل بھی جہنمی ٹھہرا۔ کیوں جہنمی ٹھہرا؟ کیوں جی؟ انسانیت تو اس کے اندر بھی بہت بڑی تھی، لیکن وہ جہنم میں جا رہا ہے بھائی۔ اسی طرح سے اور بھی بل گیٹس کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جنتی ہے؟ کتنی بڑی بڑی ٹرسٹ وہ چلا رہا ہے، کتنی ڈونیشنز وہ دیتا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے وہ جنتی ہے؟ اسٹیو جابز ہو گئے یا جتنے بھی ہم دنیا کے ٹاپ انٹرپرینیورز دیکھ لیں، بڑی بڑی ٹرسٹ چلا رہے ہوتے ہیں انسانیت کے نام پر، تو بھائی سب سے بڑا مذہب تو پھر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ اگر سب سے بڑا مذہب ہے تو ان کو جنت میں جانا چاہیے، تو ابو جہل کو بھی بل گیٹس کو بھی جانا چاہیے جنت میں، ممکن ہی نہیں ہے وہ جنت میں چلے جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا ریلیجن اسلام ہے، سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اسلام کے بعد انسانیت ہے۔ آپ کے اندر جتنی انسانیت ہے، ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے کہ ہم انسانیت کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کو سرو کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جنت میں جانے کا ضامن بنا دے یا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت اچھا بنا دے۔ ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت کرم نوازیں کر رہا ہوتا ہے دنیا میں، آپ انسانیت کو کیونکہ سرو کر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے بندوں کو دے رہا ہے، اس کے ذہنیت ایسی ہے، اس کی سوچ ایسی ہے۔ لیکن کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، حضور کو آخری نبی ماننا، تمام صحابہ اور صحابیہ پہ ایمان لانا، اہل بیت پہ ایمان لانا، اور تمام پچھلے نبیوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، قیامت کو ماننا، مطلب جو چیزیں ایمان میں آنے کے لیے شرط ہیں، کسی ایک صحابی کا انکار بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ چیزیں ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جا کر انسانیت سب سے بڑا اس کے بعد جا کر انسان پھر بھی سیکنڈری چیز پہ رہتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ہم نے اسلام کو بول کے تو پرائمری تو وہ ہے ہی ہے، اس کے بعد سیکنڈری امپورٹنٹ چیز جو دوسرے نمبر کی امپورٹنٹ چیز رہتی ہے وہ انسانیت ضرور میں مانتا ہوں رہتی ہے۔ لیکن وہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں نا کہ انسانیت بڑی چیز ہے، یہ مذہب والے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، بھائی میں انہی کو بتانا چاہوں گا انسانیت بعد کی چیز ہے، اگر پہلے ہے تو پھر بل گیٹس جنت میں جانے والا ہوتا ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بل گیٹس جنت میں چلا جائے۔ کلمہ طیبہ کا اقرار ضروری ہے، کافر جنت میں جا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کا جو کنفیوژن ڈالی جاتی ہے نا کہ لبرل لوگوں کی طرف سے یا لبرل کمیونٹی کی طرف سے، میں خود بھی مطلب ایک وقت میں سمجھتا تھا کہ یار یا تو لبرل کمیونٹی آ جائے یا پیور اسلام آ جائے، تو پھر میں نے سوچا کہ یار لبرل یہ ملک بنا ہی کلمہ طیبہ کے نام سے، اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اسلام بھی جمہوریت بھی، تو پھر پاکستان کا نام ٹھہرا ہے، یعنی پہلے اسلام ہے، پھر اس میں جمہوریت ہے، اس کے بعد پاکستان کا نام ٹھہرا ہے، یعنی مکمل نام جو ہے اس میں پہلے اسلام کو رکھا گیا، پھر جمہوریت کو، پھر اس کو، تو ہمارے ملک میں اسلام اور جمہوریت دونوں بہت ضروری ہیں اور دونوں پرائمری چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے ملک کی بقا بھی اسلام سے ہی ہے۔ یہ لبرلزم یہ ہمارے ملکوں کو الٹا دیمہ کی طرح کاٹنے کے مترادف ہے، کہ یہ جو لبرل لوگ اٹیک کر رہے ہیں اسلام کو بھی اٹیک کرنے والی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہر کسی کو آزادی سے چھوڑ دو، کیوں بھائی آزادی سے چھوڑ دو؟ اسلام کے کچھ قوانین ہیں، اسلام بھی کچھ کہتا ہے، ان کو بھی فالو کرنا چاہیے، بعد میں انسانیت اور یہ سارا کچھ۔ تو امید ہے کہ میں نے اپنی بات کنوے کر دی ہوگی آپ تک، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو لوگ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں یا جو لوگ کنفیوز کر رہے ہیں، میں انہیں کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کی غلط سوچ ہے کہ جی ریلیجن بڑا مذہب ہے، ریلیجن از اے سیکنڈری تھنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دین اسلام اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی قرآن کے اندر بتایا یہ پرائمری ہے، اس کو آپ کبھی بھی سیکنڈری نہیں بنا سکتے، یہ کہہ کر کے ریلیجن دوسرے نمبر کی چیز ہے جی انسانیت پہلے، غلط، یو آر رانگ، آپ بالکل رانگ ہیں۔